ورلڈ پاپولیشن ڈے کے حوالے سے پاکستان کی آبادی میں تقریباً ہر 8 سیکنڈ کے بعد ایک نئے فرد کا اضافہ ہوتا ہے، اور خدشہ ہے کہ اگر اسی رفتار میں یہ آبادی بڑھتی رہی تو ہماری آبادی 2070 میں 35 کروڑ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ اب یہ بڑھتی ہوئی بے ہنگم آبادی پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کئی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے خود اپنی آبادی کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی آبادی بڑھنے کے حساب سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کے اثرات گندم کی قلت پر پڑیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پھلوں اور دالوں سمیت جو ضروری اشیاء خور و نوش ہیں ان کی درآمد کی شکل میں پہلے ہی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب پاکستانی حکومت کی کوشش ہے کہ مختلف طریقوں سے ملک کی آبادی میں اضافے کی شرح 2.4% سے کم کر کے 1.1% پر لایا جائے۔ اب یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی سے کیا مسائل پھیل رہے ہیں؟ آبادی کے اضافے پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ یہ تمام ایشوز ہیں جن پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما بلال، کنٹری ڈائریکٹر ہیں میری اسٹوپس سوسائٹی پاکستان کی۔ اسما صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آبادی کی شرح کس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس سے مزید کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اس وقت ہمارا مین مسئلہ جو ہے وہ توازن کا ہے۔ ہماری آبادی اور وسائل میں توازن نہیں ہے، اور اسی رفتار سے اگر یہ آبادی بڑھتی رہی تو 2030 میں ہی پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک بن جائے گا آبادی کے لحاظ سے۔ اس میں ورلڈ پاپولیشن ڈے پہ ابھی ہم نے بہت سارے سیمینارز اور بہت ایکسپرٹس کی رائے بھی سنی، آپ کے چینل پہ بھی سنی۔ اب وقت ایکشن کا ہے۔ ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ اس وقت موجود ہے، اس ایشو کے لیے ہائیسٹ لیول پہ پولیٹیکل کمٹمنٹ موجود ہے، اور وقت ایکشن کا ہے۔ اس میں ہمیں لوگوں تک فیملی پلاننگ سروسز کی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ ایکشن کیسے لیں گے؟ جی، اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ ماری اسٹوپ سوسائٹی جو ہمارا ادارہ ہے، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے پاپولیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے ہر صوبے میں فیملی پلاننگ سروسز کی رسائی کو لوگوں تک یقینی بنا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا تقریباً 450 کلینکس کا نیٹ ورک ہے پورے ملک میں، اور پچھلے سال ہی 2019 میں فار ایگزامپل ہم نے تقریباً 500,000 لوگوں کو فیملی پلاننگ کی سروسز فراہم کی۔ تو آئی تھنک کہ فوکس شوڈ بی آن ہائی کوالٹی فیملی پلاننگ سروس ڈیلیوری۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن یہ کس طرح سے آپ لوگ کنونس کریں گے لوگوں کو؟ بہت سے لوگوں کی رائے میں تو یہ جو پاپولیشن گروتھ ہے ہماری، وہ اس کو پازیٹیولی بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر یوتھ کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، تو یہ جو پاپولیشن ہے اس کو پھر ان کو کس طرح یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ اوور پاپولیٹڈ ہیں ہم؟ جی، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 60% جو ہماری آبادی کا حصہ ہے وہ 30 سال سے کم عمر ہے، اور آپ نے بات کی کہ لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں گے۔ دیکھیے، خوش قسمت ہے، اور یہ ایک مت ہے کہ لوگ فیملی پلاننگ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ماری اسٹوپ سوسائٹی اور ہمارے جیسے ہی دوسرے ادارے جو کہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں، ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے کہ لوگ اس وقت فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، بچوں میں وقفہ کرنا چاہتے ہیں، معاشی مشکلات سے دوچار ہے، لیکن اصل مسئلہ ہائی کوالٹی سروس تک رسائی کا ہے۔ اسی لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسما بلال صاحب، آپ ہمیں اس اہم ایشو پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔